ایک بی بی نے رسول اللہ سے پتہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی بیٹی کے اتنے بوسے کیوں لیتے ہیں؟ جب بھی دیکھیں کبھی ہاتھ چومتے ہیں، کبھی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ اتنے بوسے لینے کی وجہ کیا ہے؟ اتنے بوسے لینے کی سبب کیا ہے؟ رسول اللہ نے اس سے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں جب بھی میں زہرا کا بوسہ لیتا ہوں زہرا میں سے جنت کے میووں کی خوشبو آتی ہے، زہرا میں سے جنت کے میووں کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ایرانی عالم نے اس بی بی کے متعلق لکھا کہ جناب سیدہ جوہر ناشناختہ، یعنی وہ جوہر ہے جس کو لوگوں نے پہچانا ہی۔ آپ کے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بھی میں چاہتا ہوں اللہ میری دعا قبول کر لے تو میں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنی دادی زہرا کو وسیلہ بناتا ہوں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میں چاہتا ہوں اللہ میری دعا قبول کرے تو اپنی میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنی دادی زہرا کو وسیلہ بناتا ہوں۔ جناب سیدہ کا واسطہ دے کے دعا مانگو تو خدا کبھی دعا رد نہیں کرتا۔ معصوم آئمہ کی دعاؤں کے وسیلے کو زہرا کہتے ہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، کہ مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی جس پہ ستارے نازل ہوتے ہیں، مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی جس پہ ستارے نازل ہوتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جانتے ہو تو یہ بہت عظیم قسم ہے۔ خدا جس کی چوکھٹ کی قسم کو عظیم کہہ رہا ہو پھر خدا ہی جانتا ہے اس زہرا کی اپنی عظمت کیا ہوگی، پھر خدا ہی جانتا ہے اس زہرا کا اپنا مقام کیا ہو۔ حیات سمرات میں امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے مقرر کیے، ایک دائیں سائڈ پہ ایک بائیں سائڈ پہ۔ ان دونوں کا کام کیا ہے؟ دائیں کا کام ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ کچھ بھی کوئی نیکی کرے تو یہ لکھ لیتا ہے۔ اس کا کام وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ کچھ بھی کوئی گناہ کرے تو یہ لکھ لیتا ہے۔ امام نے اپنے صحابی سے کہا اے مفضل تجھے ایسا عمل نہ بتاؤ جس سے دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں؟ کہا مولا بتائیے۔ امام نے کہا مفضل یاد رکھ میری دادی زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کر، یہ فرشتہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے، یہ فرشتہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے۔ تو جو ہے ایک شاعر نے بی بی کے متعلق لکھا ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، توجہ کرنی اگلے مسئلے پہ، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنتے پیغمبر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنتے پیغمبر کے سوا، ہے کس کی ہمت جو رکھے مورے نبوت پہ قدم، فاطمہ تیرے بچوں کے سوا، تیرے شوہر کے سوا
یا علی علیہ السلام، فاطمہ تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. ایک روایت میں نے پڑھا ہے، اس میں لکھا ہوا تھا جو شخص روزے کی حالت میں جناب سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہے تو خداوند عالم قیامت والے دن، محشر والے دن اسے قبر سے مسکراتا ہوا اٹھائے گا، اسے قبر سے مسکراتا ہوا اٹھائے گا. آیت اللہ علی نقی نقل فرماتے ہیں محرم کے ایام میں جناب سیدہ کے گھر جلنے والا واقعہ ضرور پڑھا کرو. کس نے پتہ کیا آقا جان اس کی وجہ کیا ہے؟ آیت اللہ رو کے فرماتے ہیں اس لیے پڑھا کرو کہ شام غریباں سیدزادیوں کے خیموں سے جو شعلے بلند ہوئے تھے وہ ان لکڑیوں کی بچی ہوئی آگ تھی جو ظالموں نے زہرا کے گھر لگائی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو، نبی نے بہت احترام کیا جناب سیدہ کا. آج دن تک میں نے نہیں کہیں پڑھا کسی نبی نے اپنی بیٹی کا استقبال اٹھ کے کیا ہو. یہاں زہرا آتی، نبی اپنی جگہ سے اٹھ جاتا. اللہ اکبر، اجرکم اللہ. اہل سنت کے علماء لکھتے ہیں نبی کی رحلت سے 6 مہینے پہلے جب نبی نماز پڑھا کے فارغ ہو جاتے تھے تو اپنے نمازیوں کو اکٹھا کر کے وہاں لے جاتے جہاں زہرا کے گھر کا دروازہ ہوتا تھا. وہاں جا کے نبی سلام کرتے، پیچھے صحابہ پڑھتے، کہتے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ. عزادارو یہ آیت اللہ لکھتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی مدینے والوں کے حافظے کتنے کمزور ہیں کہ جس نبی کے ساتھ 28 سفر تک جس دروازے جس گھر پہ سلام بھیجتے تھے نبی کے جانے کے بعد 4 دن ہی گزرے تھے. مدینہ بھی وہی تھا، مدینہ کے لوگ بھی وہی تھے، دروازہ بھی وہی تھا، زہرا بھی وہی تھی. نبی کے 4 دن جانے کے بعد مسلمان اسی دروازے پہ آگ لے کے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مسلمان اسی دروازے پہ آگ لے کے آ گئے. نبی جب زہرا کے گھر جاتے دروازے پہ رک جاتے، پہلے اجازت مانگتے، زہرا مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں. اجازت مانگ کے گھر کے اندر جاتے. ایک مرتبہ بی بی نے پتہ کیا بابا آپ تو میرے بابا ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، یہ اجازت مانگ کے کیوں آتے ہیں؟ رسول اللہ رو کے فرماتے ہیں زہرا اس لیے اجازت مانگتا ہوں تاکہ مدینے والے لوگوں کو بتا سکوں اس دروازے کی عظمت کیا ہے. اجرکم اللہ، اس دروازے کی عظمت کیا ہے. عزادارو، مسلمانوں کی فوج زہرا کے دروازے پہ کا علی کو باہر بھیجو. بی بی نے کہا یا علی آپ بیٹھے، میں جاتی ہوں، میں نبی کی بیٹی ہوں، شاید مسلمان میرا حیا کرتے ہوں. بی بی آئیں، کہا کون؟ کہا علی کو باہر بھیجو. بی بی نے کہا علی باہر نہیں آ سکتے. آزادار روایت میں ملتا ہے مسلمانوں کی فوج نے باہر سے اندر کی جانب دروازے کو دھکا لگانا شروع کیا. اندر سے اکیلی زہرا نے باہر کی جانب دروازے کو دھکا لگانا شروع کیا. رو رو کے کہتے رہی حیا کرو، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، حیا کرو، اندر میرے حسنین رہتے ہیں، حیا کرو، اندر میری پرددار بیٹی زینب رہتی. اجرکم اللہ. عزادارو، جواب ملا بے شک رہتی ہوں، علی کو باہر بھیجو نہیں تو گھر کو آگ لگا دیں گے. اللہ اکبر. عزادارو، ایک ظالم نے لکڑیاں گٹھی کی، دروازے کو آگ لگا دی.
فقط دروازے کو آگ لگی نہیں، دروازے میں لوہے کی میخ لگی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب میخ کو آگ لگی، میخ سرخ ہو گئی۔ عزادارو اتنے میں ایک ظالم نے دروازے کو لات ماری، پیچھے پتھروں کی دیوار، آگے دروازہ، درمیان میں محمد کی بیٹی، چلتا ہوا دروازہ زہرا کے اوپر آیا، لوہے کی میخ زہرا کے سینے میں بوس ہو گئی۔ اللہ اکبر، اجر کو میرا اللہ۔ عزادارو زہرا زمین پہ گر گئی، زہرا کے اوپر دروازہ، زہرا کے نیچے، زہرا زمین کے اوپر، زہرا کے اوپر دروازہ۔ مسلمانوں نے حیا نہ کیا، دروازے کے اوپر سے گزرنا شروع ہو گئے۔ وقت گزرے نہیں، جس کمینے کا بس چلتا تھا دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے اپنی لات کو دروازے پہ زور سے مارتا، نیچے محمد کی بیٹی نے تڑپنا شروع کیا، کہا اماں فضا مجھے سنبھال، میرا موصل شہید ہو گیا اور میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام مسلمانوں کی فوج علی کے گھر میں علی کو گرفتار کر کے لے کے جانے لگے تھے۔ زہرا نے اپنا ہاتھ علی کی ابا میں ڈالا، عزادارو مسلمانوں نے بہت کوشش کی، زہرا نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ایک ظالم آگے گیا، اس نے اپنا تازیانہ نکالا، اپنے تازیانے سے ایسا وار کیا، زہرا کا ہاتھ ٹوٹ